بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وسیجنبها الاتقی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم مناظرہ افضلیت کا جو دوسرا پارٹ جاری ہوا اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ تفصیلی تبصرہ جو ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، ہم بالکل اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ اور دوران گفتگو مولوی یاسین نے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قتال پر، ان کی عالمیت پر جو اعتراضات کی، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے۔ آج ہم بس چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور سب سے پہلے فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کے ہم شکر گزار ہیں، تمام اہل سنت جنہوں نے اہل سنت کا ایک مقدمہ بڑی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، علمی قوت کے ساتھ لڑا اور ثابت کیا کہ خون علی ہے، خون امام حسن اور خون شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور آپ نے تفضیلیت کو اس طرح ذلیل کیا، اس طرح منہ کالا کیا کہ کبھی انشاءاللہ وہ منہ دکھا نہیں سکتے۔ اللہ کریم شاہ صاحب کو دین و دنیا میں اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور پھر میں اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولوی یاسین صاحب جو ہیں وہ شروع میں ہی مناظرہ ہار چکے تھے، چونکہ بار بار وہ نعرہ یہ لگا رہے تھے کہ یہ سنیت ہے، یعنی افضلیت مولا علی سنیت ہے، سنیت ہے، جبکہ انہوں نے شروع میں مقدمہ اپنا ہار دیا اور مناظرہ ہار گئے، یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے سنیت کا لفظ نکال دو، یعنی سنیت یہ نہیں ہے۔ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ مولا کائنات کی افضلیت کو ماننا یہ سنیت ہے۔ اس دعوے کے اندر تو اقرار کر لیا یہ رافضیت ہے۔ تو رافضیوں کے ساتھ ہماری بات افضلیت پہ نہیں ہوتی، پہلے ایمان پہ ہوتی ہے، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر، پھر خلافت پر، اس کے بعد پھر کسی اور مسئلے پر۔ تو لہٰذا مولوی یاسین نے اہل سنت کے نام سے برات کا اظہار کر کے، یعنی پہلے پچھلے بیان ربانی صاحب کے ساتھ جو اس نے گفتگو کی 1.5-2 مہینے پہلے، اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ یعنی افضلیت مولا علی سنیت ہے، یہ سنیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اب اس گفتگو کے شروع میں ہی اس نے جب شاہ صاحب نے کہا کہ تو نے جو لکھ کے دیا تھا دعویٰ اس کے اندر تو سنیت کا لفظ نہیں ہے، اب تو داخل کر رہا ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے نکال دیں۔ اس کی پچھلی بات بھی سنیں اور اب کی بات بھی، خود آپ سماعت کریں۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ روافض کا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ شاہ جی یہ پوری کتاب آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کسی کو دکھا لیں، اس میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کر دیا، اور اہل سنت کی ہماری جو محات الکتب ہے ساری وہ میں نے جمع کی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ سنیت نہیں تو پھر سنیت کہتے کسے؟ یہ انہوں نے یہ لفظ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ مولا کائنات کی افضلیت کو ماننا یہ سنیت ہے۔ اس دعوے کے اندر سر دیکھیں۔ تو لہٰذا مولوی یاسین صاحب تو یہی مناظرہ ہار چکے تھے کہ جب انہوں نے اہل سنت سے برات کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے یہ سنیت نہیں ہے، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ میرا دعویٰ جھوٹا تھا کہ یہ سنیت ہے۔ تو لہٰذا کوئی سنی اپنے آپ کو کہتا ہوا کبھی بھی ابو بکر صدیق افضلیت مطلقہ کا انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ تو لہٰذا یہ رافضی ہیں۔ اور آج کے بعد اگر کوئی کہتا ہے مولوی یاسین دیکھو سنی یہ بات کر رہا ہے، تو آپ کہیں نہ بھائی نہ بابا نہ، یہ دیکھو یہ خود اقرار کر چکا ہے کہ میں سنی نہیں ہوں، اس لیے یہ سنت کا اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ خود اقرار کر چکا ہے، تو لہٰذا یہ سنی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، آئندہ بھی اگر کوئی منافق اس طرح کا تفضیلی کوئی آپ نے آپ کو سنی کہہ کے ابو بکر صدیق کی جو افضلیت مطلقہ اس کا انکار کرتے ہوئے کوئی اور عقیدہ ظاہر کرنا چاہے، تو آپ اتنا پوچھیں بھائی جو سنی ہو تو پھر ایک جملہ دکھا دو اہل سنت کی کتابوں سے، ایک جملہ دکھا دو، ہم اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کے اندر کسی بھی ثقہ جو ہمارا محدث کوئی عالم دین ہے، کوئی سلف الصالحین میں سے کوئی بزرگ ہے، وہ یہ کہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے رسول اللہ کے بعد علی الاطلاق حضرت علی افضل ہیں، کوئی ایک ایسی عبارت دکھا دو، ہم اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم تمہیں درجن کتابوں میں دکھا سکتے ہیں یہ الفاظ کہ اجمع اہل السنت علی ان افضل الصحابہ بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر۔ اور پھر مزید امام شافعی کا یہ قول، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایک صحابی اور تابعی نے ابو بکر عمر کی تقدیم میں بالکل انکار نہیں کیا، انما اختلف من اختلف منہم فی علی عثمان، جس نے بھی اختلاف کیا ہے علی عثمان کے معاملے میں افضلیت میں اختلاف ہوا ہے، وہ بھی جمہور کا یہ موقف ہے کہ عثمان افضل ہیں۔ ابو بکر عمر کی افضلیت میں کسی ایک صحابی نے، ایک تابعی نے بھی انکار نہیں کیا۔ بھائی اس طرح کی کوئی عبارت لے ہو، بات ختم۔ تفضیلی کے ساتھ تو بات کرنا آسان ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس کے ساتھ بات کرنا تو آسان ہے۔ اور پھر دوسری شکست اس مولوی نے اس طرح کھائی کہ پہلے بیان کے اندر اس نے کہا تھا کہ فضائل اور ہیں افضلیت اور ہے،
ہاں یہ جو افضلیت علی ہے، اور اسلامک ہسٹری میں مولا علیہ السلام کی افضلیت کے حوالے سے اتنا فصیح و بلیغ کام آج تک میں نے نہیں دیکھا، اچھا، یا میری نظروں سے نہیں گزرا کہ کسی ایک جگہ پہ وہ امام نسائی نے فضائل المومنین لکھی، امام نسائی نے وہ فضائل جمع کیے نا، 201 حدیث ہے اس میں، یہ بھی افضلیت ہے، یہ افضلیت ہے، فضائل اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، میں آگے افضلیت ہے، یہ افضلیت ہے، فضائل اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہے۔ فضائل پہ کئی لوگ تھے، جب میں نے ان کو کتاب پیش کی وہ خود کو سید بھی کہلواتے ہیں کہ میں سید ولی کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا یہ میرا پیغام تک پہنچ رہا ہے، وہ سن رہے ہوں گے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو افضلیت علی ہے نا اس کو فضائل علی کر دے، اچھا، کیونکہ یہ جو افضلیت علی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ تو روافض کا یا شیعہ کا عقیدہ ہے، ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از انبیاء بالتحقیق افضل البشر مانتے ہیں، تو لہٰذا یہ عقیدہ جو ہے یہ روافض کا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ شاہ جی یہ پوری کتاب آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کسی کو دکھا لیں، اس میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کر دیا، اور اہل سنت کی ہماری جو محات الکتب ہے ساری وہ میں نے جمع کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ سنیت نہیں تو پھر سنیت کہتے کسے؟ ٹھیک ہے، اب اس بیان کے اندر اس نے کیا کیا کہ افضلیت کا معیار ہی ثابت نہیں کر سکا، قرآن مجید سے معیار ہی ثابت نہیں کر سکا، اور فضائل کو افضلیت بنا رہا تھا، خود منہ سے نکل گیا کہ فضائل میں ضعیف بھی معتبر ہوتی ہیں۔ بھائی تو افضلیت ثابت کر رہا ہے، فضائل ثابت نہیں کر رہا، فضائل کی تو بات نہیں ہو رہی۔ باب فضائل کا ہے تو سند فرض کریں، ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی اس کو ہی پارلیمنٹ یہ غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے، کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے، تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ جنہوں نے اسی جاؤں گا انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ باب العقائد سے پیچھے سے نے کہا فضائل اور ہیں، افضلیت اور ہیں، اور اس گفتگو کے اندر اس نے خود اقرار کر لیا میں افضلیت ثابت نہیں کر سکا، افضلیت کے بارے میں میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں فضائل بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، خود اقرار کر کے یہ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اور پھر شاہ صاحب بار بار کہتے رہے کہ افضلیت کون سی تم جناب ثابت کر رہے ہو، جزوی یا مطلقہ، یہ بیان نہیں کر سکا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا یہ جو تو یعنی دعویٰ تیرا افضلیت کا ہے اور ثابت تو فضائل کر رہا ہے، بیان تو فضائل کر رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے، اس کا جواب تو نہیں دے سکا۔ پھر شاہ صاحب نے قرآن سے جو افضلیت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پیش کیا، اس کا جواب نہیں دے سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفضیلیوں کو جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، انہوں نے اقرار کر لیا کہ کوئی سنی رہتے ہوئے یہ عقیدہ جو ہے وہ کوئی یعنی ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور ان کے پاس افضلیت کا معیار قرآن سے بالکل نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں سے ایک بھی صحیح صریح روایت افضلیت کے بارے میں ان کے پاس نہیں ہے، محدثین کا کوئی بھی ایک بھی عبارت اس صحیح صریح ان کے پاس نہیں ہے۔ پوری گفتگو کے اندر یہ کوئی چیز بھی ثابت نہیں کر سکا۔ اس نے شروع میں جب اقرار کر لیا کہ یہ سنیت نہیں ہے، رفض ہے، تو پھر رافضیوں کی بولی بولتا ہوا معاذ اللہ اس نے ابو بکر عمر پر اعتراض بھی کیا، مزید آپ نے جو رفض ہے اس کا ثبوت دیا، جو وہ بولی بولتے ہیں تمہارا عمر عہد سے بھاگ گیا، تمہارا عمر عہد سے بھاگ گیا۔ یہ بدبخت ایسا ہے مولوی یاسین کہ جب اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے تو کہتا ہے ہماری بخاری میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پیچھے اس کا رد کیا تھا جب اس نے ابو بکر صدیق پر اعتراض کیا فدق کے حوالے سے کہ ہماری بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ زہرا جو ہے ابو بکر صدیق سے ناراض ہوگی، تو میں نے کہا بخاری تمہاری بخاری ہے، اگر تمہاری بخاری ہے غادبت فاطمہ ہے تو غادبنی بھی ہے، اس کا جواب دو نہیں دے سکا۔ ہماری بخاری میں یہ روایت موجود ہے جس کو آپ باغ فتح والی روایت کہتے ہیں کہ پاک سیدہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئی تشریف لے کے، یا کسی کو بھیجا، مختلف روایات آتی ہے، حضرت عباس بھی ساتھ گئے، کسی کو بھیجا بھی، خود بھی تشریف لے کے گئے، ساری روایات جمع کر رہا ہوں، ہماری سیاست تفریح پڑی، تو انہوں نے اپنا جو ہے فدق کا مطالبہ کیا، یہ اپنا میراث کا مطالبہ کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی لا نورث ما ترک نسب، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو، فہو صدقہ، تو وہ صدقہ ہو، تو لہٰذا یہ فدق جو ہے یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی تو تعلق ختم کر لیا، کاتبت حاجرات کے بعد جی لکھا ہوا بالکل لا تکلم ماتا۔ تو لہٰذا اس کے رفض پر بڑے دلائل ہیں۔ سنی جو ہے بولے بالے ایسے ہیں، یہ غفلت سے نکلتے نہیں ہیں، یہ اس طرح کے جو منافقین ہیں ان کی بار بار باتوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی نہیں، ایک بات ہی یاد رکھ لو، اپنے پاس کوئی کہیں ایک کلب محفوظ کر لو، یہ حصہ محفوظ کر لو جس میں کہتا ہے ٹھیک ہے سنیت نکال دو، جب خود کہتا ہے سنیت نکال دو، سنیت سے خود بھی نکل گیا۔ عمل کر لیجئے واٹس ایپ کے اوپر، تو اس میں دعوے کے اندر انہوں نے یہ لفظ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ مولا کائنات کی افضلیت کو ماننا یہ سنیت ہے۔ اس دعوے کے اندر تو لہٰذا اس نے ابو بکر عمر پر تان کیا، اور بخاری شریف کے اندر جہاں موجود ہے کہ جنگ کے اختتام پر احد کے اندر بھی حضرت ابو بکر عمر رسولہ کے ساتھ موجود تھے، بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن اس بدبخت کو بخاری یہاں نظر نہ آئی، وہ تفسیر طبری کی ایک جھوٹی سی روایت سندن شدید ضعیف
اور متن کے اعتبار سے صحیح بخاری کی اس صحیح روایت کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو موضوع من گھڑت ہے اس کو پیش کر کے حضرت ابو بکر عمر پر یہ تان کرتا رہا، پھر امان پہ تان کرتا رہا، جناب امان انہوں نے لی کفار کی۔ میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، بخاری میں روایت موجود ہے، بہت کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، آگے میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ بات کریں گے۔ جو اس نے امان پر اعتراض کیا، ان کے قتال پر اعتراض کیا، ان کی عالمیت پر اعتراض کیا، تو اس ساری گفتگو میں اتنا ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے علماء ہیں، صرف وہ تقریری یا تحریری طور پر ہی دعوے نہیں کرتے، بلکہ میدان مناظرہ میں بھی اس موقف کو اچھی طرح زوردار طریقے سے جو باطل ہے اس کو ناکوں چنے چبواتے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شکست سے دو چار کر سکتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کا پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے جو عزت ہیں ان میں اضافہ کرے، ان کے علم و فضل میں اضافہ کرے، اور اہل سنت کی طرف سے انہیں عظیم جزا عطا فرمائے۔ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل سنت کو کہ یاسین مولوی جو ہے وہ بار بار اس گفتگو میں مناظرہ ہار چکا تھا، سنیت سے برات کا اظہار کر کے اور فضائل کا اقرار کر کے، اور جو معیار افضلیت اس کو بیان نہ کر کے، پھر صحابہ کرام پہ تان کر کے اپنا رفض جو ہے اس کی اس نے دلیل فراہم کر دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اہل سنت کا مزید بول بالا کرے، اور اس طرح کے جو منافقین ہیں ان کا مزید منہ کالا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔